عمران خان جب جائیں تو پھر کو کاش ہم ان کو مل سکتے. جب فنڈ ریزنگ پچھلے سال بھی کر کے ہم گئے تھے تو پھر ہم لوگ کو بتا رہے تھے یہاں پہ اماؤنٹ جمع ہوا, یہاں پہ لوگوں نے آپ کو دعائیں دی. جب آپ کو بتاتے ہیں تو اگر آپ کو کسی چیز کی تو بہت خوشی ہوتی ہے سن کے, وہ اگر شوکت خانم اور نمبر کے بارے میں ان کو ڈیٹیلس بتائیں یا پوچھتے ہیں کہ کیا پروگریس ہوئی ہے. اور ایک بڑی فکر کر رہے تھے کہ میں جیل کے اندر ہوں 1.5 سال پہلے, تو کراچی کے ہاسپٹل کا کیا بنے گا, کیونکہ اس کے تھوڑے سے اس کے ایشوز بھی آئے تھے, کنسٹرکشن جب ہو رہی تھی, تو بہت خوش ہوتے ہیں سن کے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 4.5 مہینے سے ہماری جانچ نہیں مل سکتی ہو رہے ہیں. پہلے ہم جیل کورٹ میں ان کو مل لیتے تھے اور ڈاکٹر عثمان خان ان کو 4 دسمبر کو ملی ہے, تو اب اس بات کو بھی 3 مہینے ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے. آپ لوگوں سے کہیں کہ آپ دعا کریں, ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں. ابھی ہم عدالت میں جا رہے ہیں یہ کہنے کے لیے تم کی ٹریٹمنٹ ہو آنکھ کی, اور جو ہمارے ڈاکٹرز عمران خان نے ان کے لیے ریکویسٹ بھی کیا جیل سے ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر فیصل کے لیے, لیکن یہ نہیں ملاقات کرنے دے رہے. اور جو شوکت خانم کی بنا کے بیٹھے ہیں جیل کے اندر, انشاءاللہ اللہ ضرور ان کا حفاظت کرے گے. ان کا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں جس کی وجہ سے وہ اس پر حفاظت میں ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم آپ پریشان نہیں ہیں, پہلی دفعہ ہماری فیملی بھی بہت پریشان ہے, کیونکہ ہمیں نہیں پتا, کیونکہ ڈاکٹرز بھی ہمیں کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ یہ کسی انڈر لائن کیا وجوہات ہیں کہ ان کے آنکھ کے اندر کلاٹ آیا ہے. جب سلمان سرکر سے ملاقات کر کے آئے, ابھی جب انہوں نے کورٹ میں رپورٹ پیش کر دی, اس کے بعد ہمارے ساتھ بیٹھ کے سلمان سرکر نے ڈیٹیل میں بتایا. وہ ان کے لائر ہیں, پچھلے 3 سال سے ان کو بہت قریب ان کے ساتھ بہت قریب میں خدمت میں ٹائم گزارا ہے, تو عمران خان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اور جب وہ آئے تھے تو بالکل کھلے ہوئے تھے, کہتے وہ عمران خان جب جیل میں بھی ہم جاتے ہیں سامنے تو عمران خان ایسے آتے ہیں جیسے ہنستے ہوئے, مذاق بھی کرتے ہیں سب کے ساتھ. اور کہتے اس دن جب وہ اپنی آنکھ کی بات کر رہے تھے تو بہت پریشان تھے, کہتے 2 ہفتے مجھے نظر نہیں آ رہا تھا, اور میں کہتا جا رہا تھا مجھے مجھے ایک آنکھ تک دکھائی نہیں دے رہا, اور یہ سپرنٹینڈنٹ اس کے کچھ نہیں کر رہا تھا, وہ آگے سے ڈاکٹر کو بھی نہیں بتا رہا تھا. تو کہتے 3 مہینے پہلے میں نے بالکل ٹھیک نظر دی. اور اگر آپ عمران خان کے اپنی کنڈیشن کا پوچھیں, ماشاء اللہ اگر ہم جا کے ان کو جب دیکھتے ہیں, جب جیل میں جانے سے پہلے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ماشاء اللہ اس سے زیادہ ماشاء اللہ صحیح کرتے ہیں, اس سے زیادہ فٹ ہے. ہم نے ان کو پوچھا کہ آپ کا وزن بھی بڑے اچھے فٹ کر, اور یہاں کا کرنے کا ایکسرسائز اور ایکسرسائز اور کتابیں پڑھتا ہوں, اور وہ اپنے آپ کو اتنا ڈسپلن کر لیتے ہیں, اپنے آپ کو اتنی اچھی طرح کنڈیشن کرتے ہیں. اگر آپ جب سلمان سرکر نے بھی ان سے پوچھا تو آگے سے یہ ہم سن رہے تھے ٹی وی کے اوپر کہ دیکھیے کتنی اچھی ان کو سہولیات ہیں, وہ جیسے کہ پتہ نہیں کسی محل میں رہ رہے ہیں. ان کو یہ نہیں, جو یہ بات کرتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ عمران خان ایک اللہ کی طرف اپنا جو قربت ہے وہ اللہ کی طرف کرنا چاہتے ہیں. اور وہ ہمیں بھی آگے کہتے ہیں کہ دیکھو 2 چیزیں ہیں ہمیشہ یاد رکھنا, ایک نیڈز ہوتی ہیں اور ایک وانٹس ہوتی ہیں. نیڈس میں کیا چاہیے, تھوڑا سا کھانا چاہیے, ورزش چاہیے, ایک بستر چاہیے. اور جو وانٹس ہوتی ہیں وہ تو فنڈامنٹل ہوتی ہیں. آپ کو 1 گھڑی کی بجائے 100 گھڑیاں چاہیے, آپ 10 روپے کی چیز لیے تو 2 کروڑ کی چاہیے. تو اس لیے وہ اپنے آپ کو اتنی اچھی طرح, ان کو اگر آپ دیکھیں تو ایک مثالی انسان ہے. اگر آپ کہیں گے میرا بھائی سے میں بات کر رہی ہوں, یقین کریں وہ جو جس طرح وہ اپنے آپ کو خوش کرتے ہیں, وہ ایک چھوٹے سے سیل میں 8 بائی 10 فٹ کا, یہ یاد رکھیں چھوٹا سا سیل ہے, اور ایک وہاں پہ میٹرس ہے اس پہ, اور
उनकी किताबें एक और सेट है उसके अंदर पड़ी हुई हैं और एक स्टेशनरी बाइसिकल है। इसके बावजूद उन्होंने कहा मेरे पास कोई शिकायत नहीं है। जो सलमान सफर को कहे मुझे कोई शिकायत नहीं है सिवाय मेरी आंख में और मेरे बच्चों से बात करा दें और मुझे किताबें दे दें। हर दफ़ा जब आप जाते हैं किताबें, क्योंकि आप जब जेल में होते हैं तो आपके पास, और वो ये नहीं है कि कोई अपना टाइम पास कर रहे थे, वो कहते हैं ना जैसे भूख है, नॉलेज की भूख है। हर दफ़ा सब्जेक्ट भी देख जब हम जाते थे तो मुझे कहते थे नहीं ये तो किताब छुट्टी वाली बिल्कुल अच्छी नहीं थी, या कहते थे कि मुझे इस सब्जेक्ट के ऊपर और किताबें ला के दो, सूफीज़्म पे, हिस्टोरिकल 500 साल पहले, 400 साल पहले। तो वो अपनी नॉलेज के लिए मुझे इतना अच्छा मौका मिले तो मेरी नॉलेज से गैप से मैं वो उनको पढ़ा। और साफ कुरान कई दफ़ा उनकी तफसीर पढ़ी है, कई दफ़ा वो कहते हैं, हमें भी कहते हैं अब कुरान पढ़ोगे बहुत आहिस्ता पढ़ना, फिर जब आहिस्ता पढ़ोगे आपको और अच्छी समझ आएगी। और जो चीज़ उनको कुरान के अंदर से लेसन मिलता है तो वो हमें भी बताते हैं। और जब बच्चों से बात हो तो बच्चे बताते हैं, उनके बेटे बताते हैं, वो हमें भी बताते हैं कि मैंने कौन सी एक इम्पॉर्टेंट कोर वैल्यू ये वो आगे पास ऑन करते हैं। तो आप दुआ करें इंशाल्लाह जितना जुल्म हो रहे हैं उन्हें और भी कर रहे हैं। इमरान खान बड़े मजबूत हैं इस चीज़ में। लोग समझते हैं कि लोग उनको जाके बरगलाने, वो यकीन करें, उन्होंने कहा कि मैंने अल्लाह को जाके जवाब देना और मैं पाकिस्तान के लिए खड़ा हूँ और मैं इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। ये उनका बड़ा क्लियर स्टांस है और मैं रिजीलियंट और ग्रामीण के आगे नहीं झुकूंगा। और वो यही पैगाम पाकिस्तान को देते हैं कि आपने भी खड़े होना है जुल्म के खिलाफ। अगर आप कहते हैं कि ये फोरम सही नहीं है, नहीं, ये सब एक ही चीज़ है। ये जहाँ आप आए हुए हैं आज, आप देने आए, आप देने वालों में से, और आपको अंदाजा नहीं है कि जैसे पाकिस्तानियों की इमरान खान हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तानियों की स्पिरिट है देने की और जो चैरिटी की स्पिरिट है, यही चीज़ तो है जो पाकिस्तान में बाकी मुल्कों में से बहुत पाकिस्तान को ऊपर ले जाती है। पाकिस्तानियों को का लेवल बहुत ऊपर है, मजबूत लोग हैं, ईमान वाले हैं, ज़कात देने वाले लोग, अपने दीन में यही रखते हैं तो ज़कात देते हैं। इंशाअल्लाह आप जैसे अगर पाकिस्तान में पाकिस्तान में अगर आप जैसे होंगे पाकिस्तान को कोई नहीं नुकसान पहुंचा सकता। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।